بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ کائنات کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے، وہ جس انداز سے وہ تسبیح کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی زبانوں سے واقف ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کثرت کرو، کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کی وجہ سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، کیونکہ باقی تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ایک چونٹی نے آ کے ان کو کاٹ لیا۔ جب کاٹا تو انہوں نے دیکھا کہ پاس ہی ایک کھوکھلا درخت تھا جس میں چونٹیوں کا گھر تھا، تو انہوں نے اس درخت کو آگ لگا دی غصے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آئی کہ آپ نے ایک ایسی مخلوق کو قتل کر دیا، ختم کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ پھر اسی کے ضمن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے اوپر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین میں سے تھے، وہ بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں سے کہنے لگے پوچھو کیا پوچھتے ہو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پہ ذہانت دی تھی، بچپن سے ذہین تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، کہا کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ جس چونٹی نے بات کی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا تھا، وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی، یہ نر تھی یا مادہ تھی؟ کیونکہ جس طرح کہ بقرہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نر اور مادہ کے لیے۔ اسی طرح نملہ جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ نملہ کے اندر، وقالت نملۃ، تو یہ نملہ کا جو لفظ ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نر کے لیے بھی اور مادہ کے لیے بھی، یعنی مذکر چونٹی کے لیے بھی اور مؤنث چونٹی کے لیے بھی۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ قتادہ سے یہ سوال کریں کہ جس نے باقی چونٹیوں کو کہا تھا کہ اپنی بلوں میں چلی جاؤ، وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ تو جب لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ چونٹی مؤنث تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے بات کی ہے وقالت، یعنی فی میل والا صیغہ استعمال کیا، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، وقالت نملۃ، جو وہ چونٹی جو تھی فی میل تھی، یعنی مؤنث تھی، مذکر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور کے اوپر یہ ذہانت دی تھی، جس طرح کہ ان کا ایک دہریے کے ساتھ بھی مناظرہ طے ہو گیا، لیکن جس جگہ انہوں نے جانا تھا راستے میں دریا پڑتا تھا، تو وہ جس وقت مقررہ پر پہنچنا تھا اس سے تھوڑے سے لیٹ گئے، تو وہ جو دہریہ تھا وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے خوش ہو رہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کا امام اپنے وقت پہ نہیں آیا، تو لہٰذا میں مناظرہ جیت جاؤں گا، اور دیکھو وہ ڈر گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل میں لیٹ اس طرح ہو گیا کہ میں جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں پہ کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کٹا، اس کے تختے ملنا شروع ہوئے، اس سے ایک کشتی بنی، پھر اس کشتی میں بیٹھ کے خود آ گیا۔ تو اس نے سب لوگوں کے سامنے ہنس کے کہا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود ہی کٹے، اس کے تختے بنے اور اس کے بعد وہ کشتی بن جائے، یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی بات میں تم کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، اس طرح کائنات کا نظام خود نہیں چل سکتا، بلکہ اس کو چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات
کی جو جتنا اس کے قرب جائے گا، کتنا اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نوازے گی۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ان سے اتنا تعلق تھا کہ پڑوسیوں کو ترس آ جاتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔